کہ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتا ہے، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا۔ کیا؟ اللہ کے گھر کو، اللہ کی جو مسجد ہے اس کو کون آباد کرتا ہے؟ وہی آباد کرتا ہے جس کا آخرت پر ایمان ہو، جس کا یوم آخرت کے دن پر جو ایمان ہے وہ ہو، اور فرمایا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کو قائم کرنے والے ہیں، بنانے والے ہیں۔ اب یہ بات واضح ہو گئی، یہ کھل کر بات آ گئی کہ جس کا یوم آخرت پر ایمان ہوگا کہ میں نے مر کے اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ کھڑا ہونا ہے، جا کے رب کی بارگاہ میں میں نے جا کر حاضر ہونا ہے، رب العالمین کی جو عدالت ہوگی اس میں جا کر میں نے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کا اس بات پر ایمان ہوگا، یقین ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہی میرے گھر کو، مسجد کو آباد کرے گا، بنائے گا۔ اب ایک بات تو واضح ہو گئی، اب جو میں نے حدیث پاک پڑھی تھی اس کا اور اس کا آپس میں کیا کنٹراسٹ ہو سکتا ہے، کس طرح سے ان کا آپس میں ہم بیان بات کو کر سکتے ہیں۔ چونکہ میرے دوستو بھائیو، کوئی بھی عمل ہو تو اس کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ بولیے، نیت پر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام کے تمام جو اعمال ہیں ان کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ ہمارا ہر عمل انڈیپینڈنٹ ہے نیت پر۔ اگر ہماری نیت مثبت ہوگی، اچھی ہوگی، تو اس کا صلہ ہمیں اللہ رب العزت اسی طرح کا عطا فرما دے گا، اور اگر ہماری نیت ہوگی منفی رویے پر تو اللہ رب العزت اسی طرح کا منفی رویے کا جو صلہ ہوگا وہی ہمیں عطا فرما دے گا۔ اب یہ بات واضح ہوگی۔ اب میں حدیث پاک سے اس کو واضح کروں گا۔ فرمایا کہ ایک شخص گھر کو بناتا ہے، اس میں وہ جس طرح سے ہم نے زاست فین کے لیے یہ جگہ رکھی ہوئی ہے، اسی طرح سے وہ گھر میں کوئی جالا وغیرہ بنوا دیتا ہے، روشن دان بنوا دیتا ہے کہ روشنی آئے، اس سے لائٹ گزرے، اس سے ہوا کا جو ہے وہ نکلنا اور آنا جانا جو ہے وہ ٹھیک طرح سے لگا رہے، حبس کا باعث نہ بنے، یہ بنا دی۔ اب دیکھیے کہ نیت پہ ثواب کا انحصار میں نے عرض کیا کہ اب ایک شخص نے اس لیے بنوا دی کہ اس سے ہوا آئے گی، روشنی آئے گی، اس کو ہوا بھی ملے گی، روشنی بھی ملے گی، لیکن ثواب نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ اب دوسرا شخص، اس نے اسی طرح سے جالا بنوا دیا، وہ جو چھوٹا سا روشن دان تھا وہ بنا دیا، اور اس نے نیت یہ کر لی کہ اس سے مجھے اذان کی آواز سنائی دے گی، اس سے مجھے اللہ کا جو حکم ہے، جو صدا آئے گی نماز کے لیے، جب اذان ہوگی تو وہ مجھے سنائی دے گی۔ اب دونوں کو ان کی نیت کا ثواب ملے گا۔ جس بندے نے صرف اس لیے روشن دان کو رکھوا لیا کہ اس سے روشنی گزرے گی، اس سے جناب ہوا گزرے گی، تو اس کو اسی ہوا کا صلہ ملے گا کہ وہ ہوا روشنی آتی رہے گی۔ لیکن مجھے بتائیے ایمانداری سے کہ جس بندے نے اس نیت سے جالے کو رکھوا لیا کہ اس سے آواز سنائی دے گی اذان کی، تو کیا اس کے گھر میں روشنی نہیں آئے گی؟ کیا اس کے گھر میں وہ جو لائٹ ہے وہ نہیں آئے گی؟ ہوا اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگی؟ داخل اس کے گھر میں بھی روشنی ہوگی، داخل اس کے گھر میں بھی جناب ہوا بھی ہوگی، لیکن میرے دوستو بھائیو اس کو صلہ ملے گا، اس کو اجر ملے گا، اور دوسرے کو صرف روشنی اور ہوا ملے گی۔ اب آئیے اسی حدیث پاک کو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیے، ایک بندہ ہے، اس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر،
تو اب اس کو اس کی ہجرت کا ثواب ملے گا، اور اللہ اور اس کی رسول کی جو رضا ہے اس کو شامل ہو جائے گی، اس کو مل جائے گی۔ دوسرا شخص ہے، ہجرت میں تو وہ بھی شامل تھا، ہجرت کے لیے تو وہ بھی گھر سے نکلا تھا، لیکن اس کی نیت کیا تھی کہ وہ فلاں جو عورت ہے اس کے ساتھ میں نکاح کروں گا، اس کے ساتھ میں شادی کروں گا۔ تو اب فرمایا کہ میاں تیری نیت بھی پوری ہو گئی، تیری مراد جو ہے وہ بھی تیری پوری ہو گئی، اب تجھے ثواب نہیں ملے گا، بلکہ صرف تو جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے آیا تھا، اس عورت کی خاطر آیا تھا، وہ تجھے عورت مل گئی، اب تجھے اس کا ثواب، ہجرت کا جو ثواب ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر، وہ نہیں ملے گا۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میرے دوستو بھائیو، یہ خدا کا گھر، مسجد بنانا، اس میں بھی نیت کا عمل دخل ہے۔ کوئی بھی نیک عمل ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے نیت پہ، کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ یہ میں نے واضح اس لیے کیا، حدیث پاک اس لیے میں نے عرض کر دی کہ اس بات کو میں اچھی طرح سے سمجھانے میں کامیاب ہو سکوں۔ اب میرے دوستو بھائیو، چاہے آپ مسجد بنوائیں، چاہے آپ مدرسہ بنوائیں، چاہے آپ کسی غریب کے کام آئیں، چاہے آپ صدقہ اور خیرات کریں، چاہے آپ جناب کسی غریب کو کھانا کھلائیں، جو بھی عمل کرتے چلے جائیں گے اس میں نیت کا عمل دخل ہوگا۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی، وہ کہتے ہیں نا بزرگ کہ جیسی نیت ویسی مراد، جیسی نیت ویسی مراد۔ اب جس طرح کی آپ کی نیت ہوگی اسی طرح کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کو صلہ مل جائے گا۔ اگر آپ کی نیت تھی کہ مجھے لوگ سخی کہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اگر آپ کی نیت تھی کہ میں اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، لوگ مجھے مجاہد اور شہید کہیں، اگر یہ نیت تھی کہ میں دین سیکھ رہا ہوں، مجھے لوگ عالم کہیں، لوگ مجھے حافظ کہیں، اگر یہ نیت تھی تو لوگ ہمیں کہیں گے، جو شہید ہوگا اس کو شہید کہیں گے، جو سخی ہوگا اس کو سخی کہیں گے، جو جناب عالم ہوگا، حافظ ہوگا، اس کو حافظ بھی کہیں گے۔ لیکن کل قیامت والے دن میرے دوستو بھائیو، ہمارا یہ جو دکھاوا ہے وہ نہیں چلے گا، بلکہ جو ہماری نیت ہوگی وہ دیکھی جائے گی۔ اب اللہ خالق کی کائنات کی بارگاہ میں شہید حاضر ہوگا۔ جب وہ شہید حاضر ہوگا تو رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا، فرشتوں اس کو کھینچو، گھسیٹو اور جہنم میں پھینک دو۔ کیا کرو؟ جہنم میں پھینک دو۔ اب وہ عرض کرے گا، مولا میں تو تیرے راستے میں شہید ہو گیا، میں تو جہاد کرتے کرتے، لڑتے لڑتے، مولا تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے، مولا میں تو شہید ہوا تیرے راستے میں۔ فرمایا جائے گا کہ تیرے دل میں یہ ارادہ تھا کہ لوگ مجھے شہید کہیں، لوگ مجھے شہید کہیں، سو میں نے تجھے دنیا میں شہید کہلوا دیا، تیرے نام کے بورڈ بھی لگوا دیے، لیکن میں تو اس کا، یہ جو تیری نیت ہے میں تو اس کو دیکھتا ہوں، تیرے دل میں جو ارادہ ہے میں تو اس کو دیکھتا ہوں، تیرے دل میں یہی ارادہ تھا، بلکہ یہ نہیں تھا، بلکہ لوگ تجھے شہید کہیں، سو لوگوں نے تجھے شہید کہہ دیا۔ اب تیرا جو کام تھا وہ پورا ہو گیا، لہٰذا اب تیری نیت اچھی نہیں تھی، اس کو پکڑو اور جہنم میں پھینک دو۔ اب دوسرا سخی آ جائے، مولا میں نے اتنی مساجد بنوائی، مولا میں نے فلاں غریب کی بچی جو تھی اس کی شادی کروائی، مولا فلاں غریب کو روپوں کی، پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے اس کی ضرورت کو پورا کیا۔ تیرا یہ وعدہ ہے کہ دنیا میں جو کسی کے کام آئے گا، کسی پہ رحم کرے گا تو عرش والا اس پہ رحم کرے گا، من لا یرحم لا یرحم، یہ ہم نے فرمان پڑھا تھا مولا کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ مولا میں نے رحم کیا اور اس کی میں نے مدد کی، اس کو میں نے روپے پیسے دیے تیری رضا کی خاطر۔ تب فرمائے گا کہ تو نے اس لیے یہ سارا کچھ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، تیرا نام آج بھی مشہور ہے کہ بڑا وہ سخی تھا، فلاں شخص بڑا سخی تھا، سو لوگوں نے کہہ دیا، میں نے کہلوا دیا، فرشتوں اس کو بھی پکڑو اور گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ اب حافظ کی باری آئے گی، عالم کی باری آئے گی، مفتی کی باری آئے گی،
اس کو بھی جناب پکڑا جائے گا، اس کو بھی جھنجھوڑا جائے گا، اس کو بھی گھسیٹا جائے گا، کہا جائے گا کہ ہاں بھائی تو نے کیا کیا؟ مولا میں تیرا دین جو ہے وہ سیکھتا رہا، تیرے محبوب کے دین کے لیے، تیرے محبوب کے دین کی سربلندی کے لیے میں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، میں یہ کام کرتا رہا، میں جناب سارا اللہ مولا تیرے راستے میں نکلتا رہا، میں نے تو بڑی بڑی محنت کی، جہد کاٹے۔ تو فرمایا جائے گا کہ تو نے اس لیے علم حاصل نہیں کیا تھا کہ تو میرے دین کو بلند کرے، بلکہ علم تو نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے حافظ کہیں، لوگ تجھے مفتی کہیں۔ سو لوگوں نے کہہ دیا، تیرے نام بھی لکھے گئے، لیکن میں تو نیت کو دیکھتا ہوں، ارادے کو دیکھتا ہوں۔ فرشتوں اس بندے کو بھی پکڑو اور جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دو۔ میرے دوستو بھائیو، اب میں مزید اس کو کلوز کرتا ہوں کہ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ نیت کو اللہ دیکھے گا، چاہے جتنا بھی بڑا عمل ہو۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے یہ کہیں کہ لو بھئی اس فلاں بندے نے مسجد بنوا دی، تو اس کو اس کے مطابق اس کا صلہ دیا جائے گا۔ جس کا وہ مستحق ہے، بھائی میں آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، بڑے بڑے کاریگر لوگ ہیں، دھوکہ ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ جو دل کے اندر ارادہ ہے وہ ارادوں کو بھی جانتا ہے، جو ذہن کے اندر بات ہے وہ ذہن کی بات کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بھائیو، اب میں حدیث پاک جو عرض کرنے لگا ہوں، جو میں نے آیت پڑھی، اسی کے تحت میں، اسی کے ضمن میں، یہ حدیث پاک میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط پہ یہ پوری روایت اتری، اور انہوں نے اس کو امام بخاری نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی کتب کے اندر نقل فرمایا۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ فرمایا کہ من بن اللہ مسجدن بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا، جو اللہ کی رضا کے لیے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ کریم اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے، اللہ کریم اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ میرے دوستو بھائیو، یہ آپ کے محلے کے مولوی کی، مفتی محمد رمضان کی یہ بات نہیں ہے، میں اس چیز کی گارنٹی نہیں دے رہا آپ کو، میں اس چیز کی ضمانت نہیں دے رہا آپ کو، بلکہ اس کی گارنٹی اور ضمانت آمینہ کے لال دے رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ کا گھر بنائے گا، مسجد کو بنائے گا، تو فرمایا کہ اس کے لیے اللہ خالق کائنات کل قیامت والے دن جنت میں گھر بنا دے گا۔ میرے دوستو بھائیو، اب جتنا، یہ ضروری نہیں کہ پوری مسجد ہی بندہ بنوا دے، جتنا کام کوئی کروا سکتا ہے وہ کروائے، اپنے شوق کے ساتھ کروائے، جتنا اس کو چاہیے کہ وہ آخرت میں اس کے لیے صلہ ہو۔ اب میں ایک بات جو سمجھانے کے لیے، ایک جناب جو ہے نا آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اہل سربت لوگ تشریف فرما ہے، ذرا میری بات کی طرف توجہ کیجیے گا۔ اس شخص کو انگور بڑے پسند تھے، انگور بہت شوق کے ساتھ وہ کھایا کرتا تھا۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ وہ بازار سے گزرا، اس نے ریڑھی کے اوپر انگور لگے ہوئے دیکھے، اس نے وہاں سے انگور لیے اور گھر رکھ کے آ گیا، کہا میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں تو آپ اپنا کام کریں۔ وہ بندہ چلا گیا، جب واپس آیا تو اس کے ٹیبل کے اوپر کھانے کے لیے ساری ڈشز موجود تھی، انگور وہاں پر نہیں۔ بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا، میری طرف توجہ کریں۔ اب انگور جو ہے وہ اس کے ٹیبل کے اوپر نہیں پڑے ہوئے۔ اس نے اپنی وائف کو بلایا، اس نے کہا کہ جو میں شوق سے چیز کھاتا ہوں وہ انگور جو ہے وہ مجھے ٹیبل پہ نہیں نظر آ رہے، تو ان کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ وہ ایسے ہوا کہ کچھ میں نے بچوں کو دے دیے، کچھ میں نے خود کھا لیے، جو بچ گئے تھے تھوڑے سے وہ میں نے جناب جو نوکر ہیں ان کو دے دیے۔ آپ کا ذہن سے نکل گیا، بھول گیا۔ اس شخص نے اب کیا کیا؟ اس نے کہا اچھا میں بھول گیا، کہا یہ کھانا اٹھا لو۔ وہ گھر سے نکلا اور کمرے سے کچھ کام اندر گیا، کچھ روپے پیسے اٹھائے اور گاڑی پہ نکل گیا۔
اب باہر گیا، اس نے ایک پلاٹ خریدا، ایک پلاٹ خرید کر اس نے کاریگر بلائے، کاریگر بلا کر انجینئر بلا کر اس نے کہا کہ اب اس جگہ پر مسجد بناؤ، اس جگہ پر مسجد بناؤ۔ جب یہ بات اس شخص نے کہہ دی نا تو رات کو بڑی تاخیر کے ساتھ وہ گھر پہنچا۔ اس کی بیوی انتظار میں تھی کہ میرا شوہر پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اب جب شوہر واپس آیا تو بیوی نے کہا کہ آپ کھانا کھائے بنا کہاں چلے گئے تھے، آپ کدھر چلے گئے تھے؟ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب میں آسانی کے ساتھ مر سکتا ہوں، اب میں آسانی کے ساتھ مر سکتا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا میں آپ کی بات کو سمجھی نہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو میں کما رہا ہوں کس لیے کما رہا ہوں؟ اس نے کہا اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے کما رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں جو بھی کماتا ہوں گھر میں لے کے آتا ہوں یا کہیں باہر لے کے جاتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، گھر میں لاتے ہو، سارا کچھ میرے پاس موجود ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں جب گھر کا مالک ہوں، کما کے میں لاتا ہوں، حاضر سروس ملازم ہوں، زندہ ہوں، جب میں زندہ تمہیں بھول گیا ہوں کہ تم میرے لیے چند انگور نہیں رکھ سکی، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تمہارے لیے مال و زر چھوڑ کے جاؤں، اولاد کے لیے مال و زر چھوڑ کے جاؤں، دولت چھوڑ کے جاؤں، اور کل تم مجھے مرے ہوئے کو کیسے یاد کر سکتے ہو؟ کل مجھے مرے ہوئے کو کیسے یاد کر سکتے ہو؟ آج تم زندگی میں تو مجھے بھول گئے۔ وہ کیسے کہا تھا نا کہ وہ میرے پاس سے گزر گئے اور میرا حال تک نہ پوچھا، میں کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے رویا ہوگا؟ جب میں زندہ ہوں تو مجھے بھول گئے ہیں، جب میں مر جاؤں گا، قبر میں پڑا ہوں گا تو مجھے کون یاد کرے گا؟ میرے دوستو بھائیوں، آپ دیکھتے ہیں کہ اولاد، باقی لوگوں کے جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اولاد ابھی گھر میں میت پڑی ہوتی ہے تو جناب وراثت کی باتیں شروع، گھڑی کی باتیں شروع، ابے کے ہاتھ میں جو گھڑی ہے وہ چھوٹے بیٹے کی ہے، جو وہ فلاں جگہ پہ فرنٹ پہ دکان ہے وہ بڑے بیٹے کی ہے، یہ چیز فلاں کی ہے۔ ان کو کفن بھی بھول جاتا ہے، ان کو نہلانا بھی بھول جاتا ہے، ان کو دفنانا بھی بھول جاتا ہے، ہر ایک چیز کو وہ بھول جاتے ہیں، ابھی میت گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ میرے دوستو بھائیو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ سکون کے ساتھ مریں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا آخرت میں ہم مر بھی جائیں تو ہمارے کھاتے میں، نامہ اعمال میں، علامہ صاحب تشریف فرمائے، ان کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ حدیث پاک عرض کروں گا کہ فرمایا گیا کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 ایسے اعمال ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ ایک فرمایا کہ جو بندہ نیک اولاد چھوڑ کر آئے اور اس کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کام کرتے رہے، نیکی کا کام کرتے رہے، نیک اولاد چھوڑ کے آئے تو وہ اللہ رب العزت قبر میں بھی اس شخص کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب فرمایا دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اس نے اگر صدقہ اور خیرات کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ نیک کام کیا ہوگا، کوئی مسجد بنائی ہوگی، کوئی نہ کوئی غریب کا کام کیا ہوگا، کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوگا، تو اللہ رب العزت اس کو قبر میں بھی اس کا صلہ عطا فرماتا رہے گا جب تک وہ کام ہوتا رہے گا۔ اور تیسرا کیا ہے کہ جو علم نافع ہے، جو نفع بخش علم جو ہے وہ دے کر آیا، سکھا کر آیا، سمجھا کر آیا، پڑھا کر آیا، اگر وہ مر بھی جاتا ہے تو یہ 3 عمل ایسے ہیں کہ قبر میں بھی ان کا اجر و ثواب اس شخص کو ملتا رہے گا۔ میرے دوستو بھائیو، فیصلہ آپ پہ ہے۔ اب آپ لوگ آنکھیں بند کر لیں اپنا آخرت کے لیے، چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ایسے ہی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب یہاں پر جو بیجیں گے وہی کل قیامت والے دن کاٹ لیں گے۔ اب یہاں پر آپ کیا بیجتے ہیں؟ آپ کو اگر گندم کی ضرورت ہے تو گندم بیج لیں، آپ کو اگر جناب مکئی کی ضرورت ہے تو وہ بیج لیں، گنے کی ضرورت ہے تو وہ بیج لیں۔ میرے دوستو بھائیو، اگر جنت کی ضرورت ہے تو جنت والے اعمال بھی کر لیں، جنت والا جو کام ہے وہ بھی کر لیں۔ میرے دوستو بھائیو،
میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ حدیث پاک میں دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کا کام ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ایک بچہ باقی ایک ایک اینٹ لے کے جا رہا ہے، ایک بچہ ہے جو 2 اینٹیں اٹھا کے لے جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ پیار فرما رہے ہیں، شفقت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے گھر کے لیے یہ بچہ کتنی محنت سے کام کر رہا ہے۔ میرے دوستو بھائیو، یہ آپ کے سامنے مسجد کا کام ہو رہا ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ، جتنا آپ کر سکتے ہیں لازمی کریں۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اسی مسجد کے ساتھ کریں، ویسے ایک بات چل رہی ہے کہ ہمارا بھی کام ہو رہا ہے۔ اگر آپ کسی بھی مسجد میں، یہ ضروری نہیں کہ اپنے محلے والی صرف مسجد ہے، جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں، اللہ تو آپ کی نیت کو جانتا ہے، یہ تو میں نے وضاحت پہلے عرض کر دی۔ اب آپ کے سامنے ہے میرے دوستو بھائیو کہ اگر کوئی دوست جتنا کوئی کروا کے دے سکتا ہے، چونکہ اب شیشے کا کام جاری ہو چکا ہے، تو پھر اب ہم نے اگلا جو لایا عمل ہے وہ ٹائل کا ہے کہ ہم ٹائل بھی لگوائیں۔ جتنا میرے دوستو بھائیو گھر کو بناتے ہیں نا، ایمانداری سے بتائیے گا، ایمانداری سے گھر کو بناتے ہیں تو ہم جناب ٹائل بڑا کچھ کرتے ہیں۔ خدا کے گھر کے لیے جو خدا ہمیں عطا کر رہا ہے، جو رب مجھے اور آپ کو دے رہا ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمیں عطا فرما رہا ہے، جس نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی، تو اس کے لیے کیا اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہمیں مل رہا ہے، اگر اس کے گھر کے لیے ہی ہم خرچ نہ کر سکے، پھر دوستو بھائی، چونکہ اللہ کے حبیب نے تو یہ واضح طور پر فرما دیا کہ جو بندہ میرے گھر کو بنائے گا، مسجد کو بنائے گا، میں قیامت والے دن اس کے لیے محل گھر جو ہے جنت میں اس کا گھر بناؤں گا۔ اب یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، باقی جو باتیں ہیں میں جس طرح سے بھی سمجھا سکا، اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہو تو وہ جناب آپ میرے ادارے کی طرف منسوخ کریں، اگر کہیں پر کمی رہتی ہو تو وہ میرے طرف آپ اس کی نسبت کریں کہ میرے اساتذہ کا، میرے ادارے کا کوئی قصور نہیں، یہ میری غفلت اور میری نااہلی ہے کہ میں صحیح طریقے کے ساتھ سمجھا نہیں سکا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ